کے متعلق بھی آپ نے فرمایا تھا، تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ تھا کہ اب ہم بھی ان چیزوں کو اپنائیں، اس پر عمل کریں جس پر چل کر کے ہمارے اسلاف کامیابی کی راہ پر گامزن رہے اور کامیاب زندگی گزارے۔ تو اگر انشاءاللہ ہم بھی اسی پر عمل کریں گے تو ہماری بھی زندگی ایک کامیاب زندگی بنے گی، اور ہم بھی دنیا کے جو ہے تو فریب سے بچ سکیں گے، ورنہ یہ دنیا تو بہت فریب کار ہے، یہ فریب دیتی ہے، فریب دے گی۔ تو بہرکیف حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا دن ہے، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا ہے، یعنی عید اور بقرعید کے دن سے بھی بڑا ہے جمعہ کا دن۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں، اس کی 5 خصوصیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا۔ اس میں پہلی بات، پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اسی دن یعنی جمعہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، ہم اور آپ بھی ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں مل جاتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کس عقیدت کے بنیاد پہ کرتے تھے، بہرکیف اگر کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جائے اور جمعہ کے دن پیدا ہو جائے تو ان کو کوئی اور نام نہیں سجھائی دیتا تھا، سیدھے جمعی ہی نام رکھ دیتے تھے، یعنی جمعہ کے دن پیدا ہو گئے تو جمعی ہو گئے، ہے نا۔ تو بہرکیف جمعہ کے دن ویسے بھی لوگ جانتے ہیں کہ مبارک دن ہے، مگر اس کی فضیلتوں سے ناواقفیت کی بنیاد پر بہت سارے لوگ اس کا اہتمام نہیں کر پاتے ہیں یا کرنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دن بڑا متبرک ہے، بڑا برکت والا ہے، یہاں تک کہ سب سے پہلے انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا چاہا تو حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن ہی پیدا فرمایا۔ اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ اپنے اچھے نیک کام جمعہ کے دن شروع کرنے کی کوشش کریں، اور نہیں تو جمعہ کے دن ہی زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، برائیوں سے بچیں۔ اور دوسری خاص بات جو اس میں ہے، فرمایا کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر بھیجا، جمعہ کے دن ہی بھیجا زمین پر۔ اور تیسری بات فرمایا کہ اسی دن ان کو وفات بھی دی، جمعہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے تو انتقال بھی فرمایا کا حکم دیا اور ان کی روح قبض کرنے کا حکم فرمایا۔ اور چوتھی بات فرمایا کہ اس میں ایک ساعت یعنی ایک گھڑی ایسی ہے، ایک وقت ایسا ہے جمعہ کے دن میں کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے وہ اسے دے گا جب تک کہ حرام کا سوال نہ کرے۔ جو جائز دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا اور اس کو عطا فرمائے گا۔ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے، ایک وقت، ایک ساعت ایسا ہے، اب اس کو تلاش کرنا ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کو تلاش کریں۔ ہمیں اشارے بھی دے دیے گئے ہیں کہ وہ گھڑی، وہ وقت کب ہے، کب سے کب تک میں ہو سکتی ہے۔ اشارات، روایتیں آپ نے سماعت فرمایا، مزید آگے انشاءاللہ سنیں گے کہ فرمایا دونوں خطبوں کے درمیان وہ گھڑی ہو سکتی ہے، یا جب خطیب خطبہ دینے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھتا ہے ممبر پر جانے کے لیے، اس وقت بھی وہ گھڑی ہو سکتی ہے، یا تو پھر سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت جو ہے، اس وقت میں کثرت سے دعا، استغفار اور جو ہے تو گریہ اوزاری کرے، اس میں بھی وہ گھڑی، وہ وقت، وہ مبارک اور وہ متبرک گھڑی اس وقت بھی ہو سکتی ہے۔ اتنے اشارے دے گئے۔ تو اب ہمیں چاہیے، اتنا اشارہ تو آج جو ہے تو لوگوں کو مل جاتا ہے تو ایس ایس سی اور ایس ایس سی کا بھی امتحان پاس کر جاتے ہیں، اتنا بھی اگر مل جائے تو چیٹنگ کر جاتے ہیں، ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو تلاش کریں۔ اور پانچویں بات فرمایا
کہ اسی دن یعنی جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی. ایک اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسی دن قیامت قائم ہوگی. اور فرماتے کوئی فرشتہ مقرب آسمان و زمین، ہوا اور پہاڑ اور دریا میں ایسا نہیں کہ جو جمعہ کے دن ڈرتا نہ ہو. جمعہ کے دن وہ ڈرتا رہتا ہے، ہر فرشتہ ڈرتا رہتا ہے، چاہے وہ آسمان کا فرشتہ ہو، پہاڑ کا فرشتہ ہو، دریا سمندر کا فرشتہ ہو، ہر فرشتہ ڈرتا ہے جمعہ کے دن، کیونکہ جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی. چہ جائے کہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے. انسان جو ہے یہ فرشتوں سے بھی اشرف ہے، فرشتوں سے افضل ہے. اگر یہ اپنے آپ کو انسانیت کے تقاضے کو پورا کرتا ہوا زندگی گزار لے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے اولئک ہم خیر البریہ، تو بہتر ہے وہ تمام مخلوقات میں جتنے پیدا کیے گئے. مگر کب؟ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب ایمان والا ہو کر کے اعمال صالح کریں تب وہ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہے. تو فرشتے ڈرتے ہیں جو معصومین علی الخطا ہیں. کہ جائے کہ ہم انسانوں کو بالخصوص مسلمانوں کو جن تک یہ خبر مخبر صادق نے پہنچا دی ہے ان کو تو بہت ڈرنا چاہیے نا، ہمیں تو بہت ڈرنا چاہیے نا. جمعہ کے دن تو ہمیں لرزنے کانپنے چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں روتے گڑگڑاتے ہوئے آنا چاہیے، آنسو بہانا چاہیے جمعہ کے دن کہ اللہ اس دن کی برکتیں ہمیں عطا فرما اور اس دن کی جو مصیبتوں سے ہمیں محفوظ فرما. تو جمعہ کا دن اتنا متبرک دن ہے. آج پوری اسلامی دنیا میں کہتا ہوں پورا عالم اسلام ان باتوں سے غافل نظر آ رہا ہے. بات اکثریت پہ ہوتی ہے، اکثریت اس سے غافل ہے. ان کو بیدار کرنے کی ذمہ داری ہم مسلمانوں کی ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. اور تم میں ایسا ایک گروہ ہونا چاہیے، اللہ فرما رہا ہے تم میں ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایسا گروہ ہونا چاہیے، ایسا ٹولہ ہونا چاہیے، ایسی سوسائٹی سنستھا ایسی کمیٹی ہونی چاہیے کیا جو لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دے، برائیوں سے منع کرے. یہ ہماری ذمہ داری اللہ نے ہمیں سونپا ہے، دیا ہے ایمان والوں کو. تو یہ باتیں پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. آج تو اچھی باتوں کا پہنچانا بڑا آسان ہو گیا ہے. آج تو سفر بھی اب نہیں کرنا پڑ رہا ہے، آج تو گھر بار بھی نہیں چھوڑنا پڑ رہا ہے. آج تو نیٹ کے ذریعے سے مٹھی میں پوری دنیا آ گئی ہے. آپ جس قدر چاہیں اچھی باتیں لوگوں تک پہنچائیں. کیا پڑھا لکھا کیا غیر پڑھا لکھا ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل نظر آ رہا ہے، تو اس تک آپ یہ خبر پہنچا سکتے ہیں. اور چاہیے موبائل والے استعمال کرنے والوں کو کہ موبائل میں اچھی باتیں تلاش کریں. مگر کیا کہیں گے وقت کے فتینوں کو، فتنہ گروں کو کہ آج قرآن میں بھی لوگ جو ہے تو خلاف اسلام بات تلاش کرنا چاہتے ہیں. قرآن میں بھی موبائل تو بہت دور کی بات ہے، کچھ حیثیت نہیں ہے قرآن کے سامنے موبائل کی. قرآن میں بھی لوگ آج اسلام کے خلاف اور نبی علیہ السلام کے خلاف بات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگ پڑھے تو ہمیں ان لوگوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہ رکھیں، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے. میں دو بات کہہ کے گزرنا چاہوں گا. جب ہم یہ کہتے ہیں وہ فلاں کا بیٹا اور شرابیوں کے ساتھ رہتا تو شرابی بن گیا، کوئی خود کہتا ہے میرا بیٹا اس چوروں کے ساتھ بیٹھتا تھا چور ہو گیا، چور بن گیا. وہ جواریوں کے ساتھ بیٹھتا تھا رہتے رہتے وہ بھی جوا کھیلنے والا ہو گیا، جواری بن گیا.
میں کہتا ہوں جب شرابیوں کے ساتھ رہ کر کے کوئی شرابی بن سکتا ہے، جواریوں کے ساتھ رہ کر کوئی جواری بن سکتا ہے، زانیوں کے ساتھ رہ کر کوئی زانی ہو سکتا ہے، تو نمازیوں کے ساتھ رہ کر کے نمازی کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے نا؟ تو اس بات کی تبلیغ کریں، لوگوں کو تلقین کریں کہ نمازیوں کے ساتھ بیٹھو، اچھوں کے ساتھ بیٹھو، سچوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، جہاں سے یہ باتیں مل سکے وہاں اٹھو بیٹھو۔ یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، کوئی اور قوم یہ کام نہیں کرے گی، کوئی گورنمنٹ، کوئی حکومت یہ کام نہیں کرے گی، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ آقا دو جہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کے دن مرے گا اس کے لیے شہید کا اجر لکھا جائے گا۔ یوں ہی تھوڑی ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جمعہ کے دن اٹھایا، ان کی روح قبض کری کسی چیز سے تاکہ محروم نہ رہیں، اور انسانوں کو یہ درس و سبق دے دیا۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو جمعہ کے دن انتقال کرے بس وہی نیک مسلمان ہے، نہ، تمام انسانوں میں سب سے نیک انسان جو سب سے نیک ہستی اور شخصیت ہے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، ان کا انتقال جمعہ کے دن نہیں ہوا، وہ تو دوشنبے کے دن ہوا، پیر کا دن۔ تو کہیں بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی میں جو ہے تو کوئی کم عمل شخص ہوتا ہے، بے عمل شخص ہوتا ہے، تو عمل کرنے والوں اچھوں کے ساتھ رہ کر کے اچھا بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھا عمل والا شخص بروں کے ساتھ جا کر کے ان کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ بات سمجھنے کی ہے۔ تو اور فرمایا کہ اور جمعہ کے دن جس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ قبر سے بچا لیتا ہے، قبر کے عذاب سے بچا دیتا ہے۔ بعض روایتوں میں علماء نے فرمایا کہ قبر کے سوال و جواب سے بھی اس کو محفوظ فرما دیا جاتا ہے، اس کو قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا، قبر میں اس سے سوال جواب نہ ہوگا۔ فقر موجودات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان مرد یا مسلمان عورت جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا، عذاب قبر اور فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا، قبر کے عذاب اس پر نہیں ہوں گے، اور اس کو فتنہ قبر یعنی اس کی سختیاں اور اسے سوال و جواب اس سے نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے سیدنا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صاحب معراج حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر لگی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اچھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہمیں جمعہ کے دن، ہم گنہگار ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، کاش کہ جمعہ کے دن ہمیں موت نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور عذاب قبر سے محفوظ کر دیے جائیں گے۔ یہ دعا بھی کرنا چاہیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ایک اور دعا جو نبی علیہ السلام نے فرمایا، کل میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ جمعہ کے دن اور کون سی دعا کرنی چاہیے۔